رات کا وقت تھا۔ آسمان پر چاند اپنی ہلکی روشنی سے زمین کو روشن کر رہا تھا۔ شہر کے ایک کونے میں ایک جوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام آیان تھا۔ آیان ظاہری طور پر ایک اچھا لڑکا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لوگوں سے اچھی بات بھی کرتا تھا اور کبھی کبھی صدقہ بھی دے دیا کرتا تھا۔ لیکن اس کی زندگی میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں تھیں جن پر اس کا دھیان نہیں جاتا تھا، اور وہی عادتیں دھیرے دھیرے اس کے لیے گناہ بن رہی تھیں۔ آیان کو لگتا تھا کہ گناہ صرف بڑے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا، چوری کرنا یا کسی کا حق مارنا۔ اس کے نزدیک چھوٹی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی چھوٹی چیزیں ہی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ ایک دن اس کی ملاقات مسجد کے ایک بزرگ آدمی حاجی صاحب سے ہوئی۔ حاجی صاحب کے چہرے پر نور تھا اور ان کی باتوں میں گہرا اثر۔ آیان اکثر ان کے پاس بیٹھ جاتا اور ان کی باتیں سنتا۔ ایک دن حاجی صاحب نے آیان سے پوچھا، بیٹا تم اپنی زندگی سے خوش ہو؟ آیان نے مسکرا کر کہا، جی حاجی صاحب الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ حاجی صاحب نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کبھی اپنی چھوٹی عادتوں کا حساب کیا ہے؟ آیان حیران ہو گیا، چھوٹی عادتیں، ان کا کیا حساب؟ حاجی صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی تو مسئلہ ہے بیٹا، انسان بڑی غلطیوں سے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چھوٹی عادتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور وہی عادتیں دھیرے دھیرے اس کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ اس دن کے بعد آیان سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو غور سے دیکھے گا۔ پہلی عادت، غیر ضروری جھوٹ بولنا۔ ایان کو عادت تھی کہ وہ مذاق میں یا بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتا تھا۔ کبھی دوست سے کہتا میں راستے میں ہوں جبکہ وہ گھر پر ہوتا، کبھی ماں سے کہتا میں نے ہوم ورک کر لیا جبکہ اس نے نہیں کیا ہوتا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ چھوٹی بات ہے۔ ایک دن حاجی صاحب نے کہا، بیٹا جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا، جھوٹ ہی ہوتا ہے اور جھوٹ دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اس رات ایان نے سوچا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک عجیب بے چینی رہتی ہے، شاید یہ انہی چھوٹی باتوں کا اثر تھا۔ دوسری عادت، نماز میں سستی۔ ایان نماز پڑھتا تو تھا لیکن اکثر دیری کر دیتا، کبھی موبائل یوز کرتے کرتے وقت نکل جاتا، کبھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا کہتے کہتے نماز قضا ہو جاتی۔ اسے لگتا تھا کہ اللہ معاف کر دے گا۔ حاجی صاحب نے ایک دن کہا، نماز صرف فرض نہیں، اللہ سے ملاقات ہے، اور جو ملاقات کو ڈیلے کرتا ہے وہ اپنی محبت کم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ایان کے دل کو چھو گئی۔ تیسری عادت، غیبت، بیک بائٹنگ۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایان اکثر دوسروں کی باتیں کرتا، کسی کا مذاق، کسی کی برائی، سب کچھ مذاق میں ہوتا تھا۔ ایک دن جب وہ مسجد گیا تو حاجی صاحب نے قرآن کی ایک آیت کا ذکر کیا جس میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا گیا۔ ایان کا دل کانپ گیا۔ اس نے سوچا، میں تو روز یہ کرتا ہوں۔ چوتھی عادت، نظر کی حفاظت نہ کرنا۔ ایان موبائل پر ریلز دیکھتے ہوئے کبھی کبھی ایسی چیزیں دیکھ لیتا جو اسے نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ وہ کہتا، بس تھوڑی سی دیکھ لی، کوئی بات نہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ عادت بن گئی۔ حاجی صاحب نے کہا، ہر نظر جو حرام پر پڑتی ہے دل پر نشان چھوڑ جاتی ہے۔ ایان کو محسوس ہوا کہ اس کا دل واقعی بدل رہا ہے۔ پانچویں عادت، شکر ادا نہ کرنا۔ ایان کے پاس سب کچھ تھا، گھر، فیملی، صحت، لیکن وہ اکثر کمپلین کرتا رہتا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے ایک دن کہا، جو شکر نہیں کرتا وہ نعمت کھو دیتا ہے۔ یہ بات سیدھا اس کے دل میں اتر گئی۔ اس رات ایان نے پہلی بار اپنے رب کے سامنے دل سے دعا کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میں سمجھتا نہیں تھا، میں چھوٹی چیزوں کو ہلکا لیتا رہا، مجھے معاف کر دے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عادتیں بدلے گا۔ اگلے دن سے اس نے جھوٹ چھوڑ دیا، نماز وقت پر پڑھنے لگا، دوستوں کی محفل میں غیبت سے بچنے لگا، اپنی نظر کی حفاظت کرنے لگا، اور ہر چھوٹی بڑی چیز پر الحمدللہ کہنا شروع کر دیا۔ شروع میں مشکل ہوئی، لیکن دھیرے دھیرے اس کا دل ہلکا ہونے لگا، اسے سکون ملنے لگا۔ ایک دن حاجی صاحب نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، لگتا ہے تم نے اپنی عادتیں ٹھیک کر لی ہیں۔ ایان نے شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ حاجی صاحب نے کہا، نہیں بیٹا، میں نے صرف راستہ دکھایا، چلنا تم نے خود شروع کیا۔ سبق یعنی لیسن، زندگی میں گناہ صرف بڑی نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی دھیرے دھیرے انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔
اگر ہم اپنی روزمرہ کی عادتوں کا حساب رکھیں اور انہیں سدھار لیں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہر چھوٹی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ آج کی چھوٹی عادت کل کا بڑا گناہ بن سکتی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، بس ایک سچی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔